5 حالتوں کو غنیمت جانیے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم 5 قبل 5 شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك۔ مشکات شریف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، 5 حالتوں سے پہلے تو ان 5 نعمتوں کو غنیمت جان اور ان سے فائدہ اٹھا۔ نمبر 1، بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جان۔ نمبر 2، بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جان۔ نمبر 3، تنگ دستی سے پہلے خوشحالی کو غنیمت جان۔ نمبر 4، مشغول ہونے سے پہلے فرصت کو غنیمت جان۔ نمبر 5، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جان۔ دنیا کی زندگی اور نعمتیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آزمائش اور امتحان کی غرض سے عنایت فرمائی گئی ہیں۔ اگر انسان اس حقیقت کو پیش نظر رکھ کر اپنی قوتوں اور صلاحیتوں کو اپنے آقا اور مالک کی مرضی کے مطابق عمل میں لائے اور ہر معاملے میں اپنے مالک کی رضا کو مقدم رکھے تو اس کارگاہ امتحان میں سرخرو ہو سکتا ہے۔ غنیمت جان کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ضائع نہ کر، ان کی قدر پہچان، بڑھاپے کا انتظار نہ کر، بلکہ جوانی کی بہاروں میں اللہ کا بندہ بن کر رہ، اس کی اطاعت کر، غلط راہ پر نہ بھٹکتا پھر۔ تندرستی 1000 نعمت ہے اور آخرت کا زاد راہ جمع کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیماری کا بے رحم ہاتھ تیری قوت عمل کو مفلوج کر کے رکھ دے اور جب تو اللہ کے ہاں پہنچے تو کفِ افسوس ملتا رہے۔ اس کوتاہی پر کہ صحت اور طاقت کے لمحات میں اپنے رب کو راضی نہ کر سکا، جوانی اور صحت بخشنے والے اللہ کی زمین پر رہ کر اس کی نافرمانی اور بغاوت پر کمر بستہ ہو جانا نمک حرامی نہیں تو کیا ہے؟ اگر اللہ تبارک و تعالی اپنی مہربانی سے تجھے نوازے تو اس کو یاد کر، غفلت کا پردہ چاک کر دے تاکہ تیرا دل اللہ کے نور سے روشن ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ زندگی کی بے پناہ مصروفیت تیرا دامن پکڑ لے۔ ہاں دیکھ، اگر تو غنی اور دولت مند ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی اس بخشی ہوئی نعمت پر تو اس کا شکر ادا کر، غریب رشتہ داروں، نادار پڑوسیوں اور تنگ دستوں کی مدد کر، اقامت دین کے لیے مال خرچ کر۔ مال خرچ کرنا تیری خوش بختی ہے۔ زندگی بذات خود امتحان کا ایک پرچہ ہے، نہایت ہوشیاری اور احتیاط سے اسے حل کرنے کی کوشش کر۔ اس کے ہر سوال کا جواب تجھے قرآنی تعلیمات اور نبوی تشریحات کی روشنی میں لکھنا ہوگا۔ غلط کاری اور کھیل کود میں زندگی برباد نہ کر۔ جب موت کی گھنٹی بجے گی تو اس امتحان کے کمرے یعنی دنیا سے نکلنا ہی پڑے گا، خواہ تو نے کسی سوال کا جواب لکھا ہو یا نہ لکھا ہو۔